کو جب بتایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ پرندہ معمولی پرندہ نہیں ہے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ اس پرندے نے جب اس طرح اسی سمندر سے یہ پانی کے قطرے اٹھائے اور مشرق و مغرب میں پھینکے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اولین و آخرین کا علم جمع کیا جائے اور ان کو نسبت دی جائے محمد و آل محمد کے علم سے، تو وہ ایسے ہے جیسے اس قطرے کو سمندر سے ہے جبکہ قطرہ سمندر میں سے ہے۔ تو یہاں آ کر بتایا کہ جتنا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند ترین مقام پہ ہے، خضر علیہ السلام انتہائی مخصوص ترین مقام پہ ہیں، لیکن جہاں ان کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں وہ سرور دو عالم اور مولا کائنات اور ان 5 اور 12 اور 14 کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ محمد و آل محمد صلوات۔ کیا خیال ہے جی اللہ فرماوے ہاں تو منگ میرے کو تو کیڑی شے منگیا تو تے میں ذرا گریبان جھانکو کیڑی شے منگوا سمجھ نہیں پی، لیکن دیکھیے ادب دیکھیے، بندگی دیکھیے، عاجزی دیکھیے۔ یہ نہیں کہا کہ میں یہ مانگتا ہوں، نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں کیا مانگوں، تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ میں کیا مانگوں۔ بس اب جب اللہ نے فرمایا قُل رب زدنی علما، کہہ دو میرے حبیب کہ مجھے اور علم عطا فرما، معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے ہاں علم سے بڑی کوئی عطا ہوتی، علم سے بڑی کوئی نعمت ہوتی، علم سے بڑی کوئی سخاوت ہوتی، علم سے بڑی کوئی بخشش ہوتی، علم سے بڑا کوئی فیض ہوتا اور علم سے بڑی کوئی رحمت ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کے لیے اسی کو چننے کا فرماتا اور اسی دعا کو کرنے کا حکم دیتا۔ معلوم ہوا علم سے بڑی کوئی عطا نہیں ہے خالق کی بارگاہ میں۔ یہی وجہ ہے توجہ فرمائیے، اے اساں جڑی دنیا چ ہے نا اے کوئی بئی دنیا ہے، ہاں، لیکن ساڈی ماواں نے جو ساڈے اوتے بڑا لطف تے ساڈے والدین نے مہربانی کیتی ہے نا، ہاں، انہاں پلیتاں دے دروازے تے نہیں پاکاں دے دروازے دا غلام بنائے تے علی کی محبت ہماری رگوں پے میں ہے۔ تو دیکھ علی کیا فرماتے ہیں اور کیا ہے علی کا دین اور کیا ہے علی کی منطق اور ان کا پیغام، کہ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں۔ ویسے یہ طالب علم کے اہل علم موجود ہیں، آپ صاحبان ایمان و معرفت ہیں، آپ کی خدمت میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ رات کے پچھلے پہر اپنے خاص شاگرد بظاہر حضرت قمیل ہیں، قمیل ابن زیاد، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تنہائی میں جاتے ہیں مولا کائنات اور جا کر جو فرمان سناتے ہیں، جو حدیث پیش کرتے ہیں، جو رسول اللہ سے اور اللہ کی بارگاہ سے علم عطا ہوا ہے اور جو حکمت پیش کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ قمیل کہ علم مال سے بہتر ہے۔ یہ کیا کلی جاتے یہ گال دسنیاں نے لوگوں کے سامنے دسوا۔ میں کبھی سوچتا ہوں یہ معاملہ کچھ اور ہے، ایک گال دسن واسطے ہی خاص بندے چاہیے کہ خاص ویلا تنہائی چاہیے۔ کیوں؟ علی کی اس بات کو بھی سمجھنے والے سب نہیں ہیں۔ کیوں؟ جو دنیا میں آتا ہے دنیا میں غرق ہو کر مال کا پجاری بن جاتا ہے، اس کو کیسے سمجھ آئے کہ علی کا یہ فرمان کہ علم مال سے بہتر ہے؟ وہ بڑے بڑے مولوی اجائیں پھنسے ہوئے نہیں کہ انہیں کوئی نہیں پتہ لگتا علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے، بس پڑھے لکھے نہیں سمجھتے۔ صلوات پڑھے انہیں میں شامل ہاں، میں کئی بئی نیت نال شاید آیا بیٹھا ہو سان۔ صلوات پڑھیں، توڑی نیت ہے کہ ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر
حیدری نعرہ صلوات. دیکھیے میں اس کو یوں عرض کرتا ہوں جڑا مقابلہ تھی وہ دو چیزاں دا دین دا رات دے نال روشنی دا اندھیرے دے نال علم دا مقابلہ جہالت نال کرے نا. مولا علی فرماتے یوں کہتے ہیں نا کہ علم جہالت سے بہتر ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ علم مال سے بہتر ہے؟ اس کا راز سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جانتے ہیں قیامت تک انسان کے اندر یہی مال کی اندھی محبت ہے. وہ علم کا سودا کر کے مال کی پوجا کرے گا. وہ جاہلاں دی گال چھوڑ اجا ان پڑھ جڑے چھوڑے علم دی جنہ کو ہوا نہیں لگی انہاں دی ذرا گال چھوڑ. جنہ کو جڑے علم دے دعوے دار ہیں وہی علم دے نا تے مال دی پوجا کرے سن. مولا ای راز کو دسنا چاہتے ہیں. سمجھیں ویسے یہ طالب علم کے بڑی بات ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے رب زدنی علما. اے میرا حبیب تو عاجزی دے نال من جے میں اے اللہ تیرا طالب علم آ جائی میں کو علم دی لوڑ ہے. جڑے ویلے انبیاء اوصیاء اور مرسلین صلحاء صدیقین شہداء مجاہدین اور وہ اعلیٰ ترین ہستیوں کے علم کے مقابلے وہ دیکھیں وہ ایک قطرہ ہے اور محمد و آل محمد کا علم سمندر ہے. جبکہ وہ قطرہ اس سمندر میں سے ہے. یعنی وہ سب کچھ جو ساری کائنات والے جانتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں محمد و آل محمد کہ اگر اللہ کے اسماء اعظم 73 ہیں ان میں سے 72 اسم اعظم محمد و آل محمد جانتے ہیں. اور اسم اعظم تے علم دی شان کتنی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بھئی گال مدرسے دیئے تو علم دی گال نہ کرنا تو چنگی تو نہیں لگتی بھئی وہ بھئی گال کرنا. اور میں تا اتھا دکھ دی رگ تے ہاتھ رکھے اور جڑی مال کو خدا سمجھ دے نا انہاں واسطے تا مولا علی دا ایک کلام جڑا ہے وہ بڑی کاٹ رکھتا ہے. آج اور زیادہ ضرورت ہے کہ علم مال سے بہتر ہے. اس کو سمجھا جائے. آئیے وہ 72 اسم اعظم کا علم تو ایک اسم اعظم دی شان دیکھو تول 72 اسم اعظم دے علم دی شان کتنی ہو سی کہ حضرت آپ جانتے باتیں آپ کی جاننے والی ہیں لیکن یہ جو حق سچائی ہوتی ہے وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی. حق کدیں پرانا نہیں تھیندا. او توڑا او آدھے نا میں آج یہ ہو جائے تو سناوا جڑا کدیں ہی نہ سنے ہوئے کوڑے کو ہر روز نواں کوڑ مارنا پوندا ہے. ٹھیک ہے نا. سچائی کے لیے یہ بات ہے اسے سچائی سے بالاتر ہے. بس حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا وہ جن کو کائنات پہ حکومت تھی جنوں پہ حکومت تھی پرندوں چرندوں سب پہ حکومت تھی سب ہاتھ باندھے ہوئے اطاعت پہ کھڑے ہوتے تھے. ان کا تخت جو ہے پرواز کرتا تھا. چیونٹی نے جو بولا تو سلیمان نے سن لیا. دیکھیں عجیب ہے. اور وہاں بھی پھر جب اللہ اس نعمت کو جب دیکھا اور محسوس کیا تو پھر بھی عاجزی سے اللہ کو نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے لیے توفیق طلب کر رہے تھے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. جڑا اتنی عظیم نعمتاں اتنی بڑے کائنات کی حکومت دیتی ہے تائیں غرور نہیں کیتا تائیں عاجزی نہ رہتے. پروردگارہ میں کو توفیق دے تیری نعمت دا میں شکر ادا کرا تے میں تیرا بندہ صالح بنا تے شالا میرا انجام اچھا ہوئے. بس آئیے وہاں جمع ہیں تو ادھر سے صورتحال یہ تھی کہ یمن سے ملکہ سبا بلقیس وہاں سے اپنے لشکر سمیت روانہ ہو چکی تھی. مختصر کرتا ہوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کون ہے کہ جو تخت بلقیس کے پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ قال عفریت من الجن ایک بڑے طاقتور جن نے کہا کہ آپ کے دربار کی نشست ختم ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس لا سکتا ہوں. لیکن ابھی یہ بات اس نے کی تھی کہ قرآن مجید
پلٹ کے کہتا ہے کہ اس دربار میں پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک ہستی نے کہا الذی عنده علم من الکتاب، نہ نہیں چاہتا ہاں کمال تے فضیلت نال تعارف کرے دے، قرآن نہ نہیں چاہتا. ہاں قرآن کہتا ہے وہ اس دربار میں بیٹھی ہوئی ایک ہستی نے، ایک شخصیت نے یہ کہا، کون ہے وہ؟ جس کے پاس الکتاب میں سے علم تھا. الکتاب میں سے علم تھا. تو کیا کہہ رہے تھے وہ؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے پیغمبر میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں. اور ایک دو چیزیں سمجھو نا، جس کے پاس الکتاب میں سے علم تھا. اور روایت کہتی ہے کہ وہ حضرت آصف بن برخیات ہے جن کے پاس ایک اسم اعظم کا علم تھا، اور اس کی طاقت یہ ہے، ایک اسم اعظم الکتاب میں سے. کچھ علم رکھنے والے اس وسیع پیغمبر کے علم کی طاقت یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے. تو ادھر سے وہی قرآن کہتا ہے، اور کوئی تاریخ نہیں بیٹھا پڑھدا. ہاں اے اللہ دا قرآن ہے تے گل مکدی اللہ دے قرآن تے. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافراں آکھیا کہ تو اللہ دا رسول کوئی نہیں. تو اللہ فرمایا انکو دستے کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. نہیں منے دے تساں تو آؤ کہو اے میرے حبیب کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ، پہلا گواہ میرا اللہ کافی ہے، اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس الکتاب کا پورا علم ہے. ارے جس کے پاس الکتاب میں سے ایک علم تھا، ایک اسم اعظم تھا، اور اس کے علم کی طاقت یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے. اور جس کے پاس الکتاب کا پورا علم ہے، اس کے علم کی طاقت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تے بل اللہ دے رسول دا رسالت دا گواہ ہوئے جس کے پاس الکتاب کا علم الکتاب ہے، یعنی 72 اسم اعظم. بس یہ مطلب ایک بئی گالی دسی وجہ اے معجزے تے پچھوں علم دی طاقت ہے جڑا آسمان تو نازل تھیندا ہے. تے ول او علم کتھاں آندا ہے؟ او علم ہے اللہ پاک دا. تے علم اوندا پاک ول پاک سینے جا سکدا ہے، نجس مقام تے نہیں آ سکدا. یہ واسطے قرآن مجید نے پہلا حکم یہ نہیں کہا کہ اللہ کو ایک مانو، پہلا حکم یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، پہلا حکم یہ نہیں کہ روزہ رکھو، پہلا حکم دیتا ہے کہ علم حاصل کر. پہلا حکم کہ میں تا جاؤں، پہلے حکم کوئی پورا نہیں کیتا تھا، اگوں تک ہم چلنا ہی کوئی نہیں. لیکن جو قرآن نے بات کی ہے وہ اس سے بالاتر ہے. قرآن نے صرف یہ نہیں کہا علم حاصل کر، اے تا سیانے سارے ودے آدھن تاریخی چیز آدھے پہن. قرآن نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے اقرا بسم ربک. ہاں علم حاصل این واسطے نہ کر جو اے پیٹ دا جہنم بھرن واسطے، این واسطے نہیں جو اقتدار دیاں کرسیاں چڑھیں، این واسطے نہیں جو شہرت ملے، این واسطے نہیں جو لذت ملے، این واسطے نہیں کہ ساری دنیا پہ تیری حکومت ہو اور دنیا کا سارا مال و منال اور خزانے تیرے قدموں کے نیچے ہوں، لوگوں کو اپنا محکوم اور غلام بنائے. دنیا دی کہیں شے واسطے علم نہیں. جے دنیا کوئی پیدا کیتا ہے تے کائنات کو پیدا کیتا ہے، اون دے واسطے علم حاصل کر. کیوں اگر تے دنیا دی کئی شے واسطے علم حاصل کیتا، تیرا روح تیری جان ہوئے سی نجس تے پاک علم پاک جاتے آندے. ظرف پاک ہو سی تا اوندے چ ہاں یہ علم. پس یہی بات ہے کہ ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ہمیں وہ قرآن کا جو علم ہے اور اہل بیت کا جو علم ہے وہ تب ہمارے اندر آئے گا کہ جب ہم اپنے آپ کو پاک کریں گے. اے پاک کیڑی شے نال تھیندا ہے؟ دریا دے پانی نال، ان نال تا بدن تھیندا ہے. یہ جو باطن ہے یہ پاک کیسے ہوتا ہے؟ یہ پاک ہوتا ہے جب ہم ایمان کے نور سے اس کو پاک کریں.
ہم اس کو تقوی سے پاک کریں، اس کو توبہ سے غسل سے ہم پاک کریں. اور ایہو گال ہے علم حاصل تا سارے دیکھو نہیں پاک رسول جڑے ویلے علم وڑنے دے آنا تا وہ معاذ اللہ کو کنجوسی تا نان کریں دے. ہاں جی سامنے وہ سارے واسطے علم دی خیرات مانڈ رہے ہوتے تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ہاں سلمان کون بنا؟ بوذر کون بنا؟ مقداد کون بنا؟ علم بلایا و منایا کا حامل کون بنا؟ جڑے انبیاء کو علم سلمان کو وہ علم عطا کیتے گئے. کھجوراں ویچن اللہ توڑے کو آج ان کی کیا قدر و قیمت ہے. لیکن ہاں علی مولا کی نگاہ انتخاب میسم تمار پہ پڑتی ہے، جس کو وہ علم عطا کرتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ اوصیاء کے پاس ہے. وہ خاص علم جو انبیاء اور اوصیاء کا ہے وہ میسم تمار کو دیا اور رشید ہجری کو دیا. اور وہ جب یہ دو ہستیاں وہ ہیں جن کے علی کی محبت میں جن کے اعضاء کو کاٹا گیا اور جن کی زبانوں کو کاٹا گیا اور ان کو سولی پہ لٹکایا گیا. حضرت رشید ہجری جب ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تھے، خون جاری تھا اور ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، بیٹی ساتھ چل رہی تھی. بیٹی پوچھتی ہے بابا آپ کا کیا حال ہے؟ ذرا دیکھو خون میں لت پت ہے. رشید ہجری علی کا شاگرد رشید ہے اور اب علی کی محبت میں اس کے اعضاء کو کاٹا گیا ہے اور خون کے فوارے جاری ہیں، لیکن علی کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے بیٹی بس اور تو مجھے کچھ نہیں ہو رہا، جویں رش دے وچ کوئی پھسے ہوئے ہوئے تے اندے تے دباؤ ہوئے، بس ایہو کچھ محسوس سیندا پہ ہے. کیوں؟ ہاں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے سامنے سے وہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور ملائے عالم ان کی روحیں جو ہیں وہ معلق ہو جاتی ہیں. ان کو ان جنت کی معطر فضاؤں میں وہ محبت اور انہماک ہوتا ہے کہ بدن پہ جو ان پہ ضربیں لگتی ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں. ہاں اے مدرسہ جڑا ہے مدرسہ ہے اے پیغمبر دا، مدرسہ فاطمہ زہرا دا، مدرسہ زینب کبریٰ دا، مدرسہ ہاجرہ دا، مدرسہ آسیہ دا، مدرسہ مریم بطول دا. اور اے مدرسہ ہے اولاد زہرا دا، اور مدرسہ ہے اس کریم اہل بیت کے نام سے. یہ قدرت دیکھیے جی، مشہد مقدس، امام معصوم حجت خدا وہاں دفن ہے، لیکن یہ تھا ہمشیرہ دفن ہے، اتھا کوئی برکتہ علم دیاں ہو رہے ہیں. وہاں سے جو تشنگی دور ہوتی ہے، یہ اس شخصیت کی پاکیزگی اور ان کی طہارت، ان کا تقدس اور ان کی للہیت کی برکات ہیں کہ وہاں سے علم کا نور پھیلتا ہے. کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قم عش آل محمد، قم ہم آل محمد کا آشیانہ ہے. اور صدیوں سے جڑا مولا علی دا دور آنا تنہا تو این علاقے دے لوگ علی دے عشق دی محبت اچ گرفتار ہن. ہاں تو یہاں شیعیان اہل بیت کی تاریخ بہت پرانی ہے. ظالموں نے اس قافلے پہ حملہ کیا جس میں کتنے بھائی بھی شہید ہوئے اور کتنے اور جو ہمراہی تھے وہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے. لیکن جب پتہ چلا تو صحابہ سے وہ قوم کے مومنین جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کو بڑے تباک اور بڑے استقبال کے لیے آئے اور ان کو بڑے عزت و احترام سے لے گئے. اور پھر ایک روایت یہ موجود ہے کہ جو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کرتا ہے اس کا وہی مرتبہ ہے جو سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کرتا ہے. اور سیدہ کا مقام یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس مرتبے پہ فائز تھی کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی ہمسر نہ مل سکا، اس لیے آپ نے ازدواج نہ کیا.
اس مرتبے پہ فائز تھی. بس آئیے ہمیں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس سرزمین کو یہ شرف بخشا ہے، اور ان مؤمنین کو جنہوں نے اپنے نیک کمائی سے اور نیک اپنے اموال سے یہ راہ خدا میں وقف کر رہے ہیں اور اپنے ان انفاق فی سبیل اللہ کو انجام دے رہے ہیں. بار الہ ہماری اور ان مومنین کی اس کوشش کو شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد اس بنا کو اور اس سنگ بنیاد کو مبارک قرار دے، اور اس مدرسے کو مدرسہ اہل بیت قرار دے، قرآن و اہل بیت کے علوم و معارف کا سرچشمہ قرار دے، اور دلوں کو نور ایمان اور نور تقوی سے پر کر دے. پروردگارا ہمیں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس مرکز کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ذمہ دار اور مضبوط اور باتقوی ہاتھوں میں اس کو قرار دے. پروردگارا اس گئی گزری دنیا میں جہاں علم کی آڑ لے کر لوگ دنیا کی پوجا کرتے ہیں، اس مدرسے کو اس علم کا مرکز قرار دے کہ جس کا صاحب سلونی ہے، اور وہ جو فرماتا ہے کہ علم مال سے بہتر ہے. بکھا راویں تائیں علم حاصل کر، رجا راویں تائیں علم حاصل کر. کوئی شہرت حاصل تھیوی تے بھاوے نہ تھیوی، کوئی پچھڑ آلا نہ ہووی تائیں علم حاصل کر، کیونکہ علم اس لیے ضروری ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو انسان ہے. اس لیے مال کی وہ کوئی حیثیت نہیں ہے جو علم کی ہے. آئیے ہم اس بالا تر اور اس عظیم تر پیغام کو سمجھیں جو مولا علی نے فرمایا. پروردگارا ہمیں اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ تیری کتاب کا علم اور تیرے پیغمبر اور آل کا علم ہمارے دلوں میں راسخ ہو سکے، اور ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی خواتین کو اور بچوں کو میرے اللہ صحیح تربیت اور اپنے گھروں کو نورانی تر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری قوم میں میرے اللہ علم کی محبت عطا فرما، اور تقوی سے انہیں سرشار فرما، حسن اخلاق کا زیور پہنا. پروردگارا جو صاحبان تشریف فرما ہیں سب کی نیک حاجات پوری فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال کی وسعت عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو دلوں میں نیک تمنائیں لے کر آئے میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، جناب کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی عصمت اور طہارت کا واسطہ میرے اللہ ان سب کی نیک تمنائیں پوری فرما. پروردگارہ کتنے لا علاج مریض ہیں، تو کافی و شافی ہے، انہیں شفا نصیب فرما. بار الہ اس قریہ اور اس بستی کے اہل ایمان کی حفاظت فرما، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بانیان جنہوں نے اللہ کی راہ میں یہ وقف کیا ہے، پروردگارہ ان کے کاروبار میں اور ان کے اولاد میں اور ان کے مال میں برکت عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، مصائب و آلام سے معمون فرما. میرے اللہ بارے سے دوران حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی قدموں میں شہادت نصیب فرما. ہمیں غیبت میں ان کی انتظار کی تڑپ عطا فرما، اور ان کی راستے پہ تن من دھن کی قربانی کی توفیق عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، اور جنہیں اولاد نرینہ نہیں ہے میرے اللہ ان کی جھولیاں آباد فرما. جن کو اولاد عطا کی ہے انہیں صالح و سعادت مند قرار دے. پروردگارہ دنیا و آخرت کی سعادت کامرانی فلاح و نجات ہمارا مقدر قرار دے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ. بار الہ مومن مریض ہیں حاجی غلام شفیع سیاد صاحب، پروردگارہ انہیں صحت سلامتی شفا عطا فرما. تمام ملتمسین دعا کی حاجات پوری فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے بزرگان مومنین مومنات کی خدمت میں